بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تکافل کے بارے میں ایک دوست نے سوال کیا تھا مفتی عطا الرحمن صاحب نے، جو حال ہی میں مسقط رہتے ہیں۔ تکافل کا سمجھنا جو ہے انشورنس کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ انشورنس اور بیمہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ تو اس میں انشورنس کے اندر ماہانہ بنیاد پر چند لوگ ایک متعین رقم جمع کرتے ہیں اور پھر مختلف ناگہانی صورتوں میں، مثلا انشورنس ہولڈر میں اس میں سے کسی کی موت واقع ہونے یا اس کی کاروبار میں کوئی ایسا ناگہانی خسارہ، یعنی پورا کاروبار ہلاک ہونے کی صورت میں اس کو اس کے دیے ہوئے رقم سے زیادہ رقم دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ انشورنس اور بیمہ پالیسی میں ہوتا ہے۔ یہ مختلف چیزوں کے جو ہے انشورنس ہوتے ہیں۔ اپنی جان کا انشورنس ہوتا ہے، کاروبار کا ہوتا ہے، گاڑی کا ہوتا ہے، مختلف انشورنس اور بیمہ پالیسیاں ہوتی ہیں۔ انشورنس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دو قسم کی خرابیاں ہیں، اور انہی دو وجہ سے یہ انشورنس جو ہے جائز نہیں ہے۔ پہلی وجہ اس میں ربا یعنی سود کا عنصر پایا جاتا ہے، اور دوسری وجہ اس کے اندر قمار اور جوے کا جو عنصر ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ربا یعنی سود کا عنصر اس کے اندر اس طرح پایا جاتا ہے کہ جو شخص رقم جمع کراتا ہے اس کو اس کے دیے ہوئے رقم سے، عام طور پر اس کے دیے ہوئے رقم سے زیادہ رقم ملتی ہے، تو اسی کو تو سود کہتے ہیں کہ تھوڑی رقم کے بدلے میں آپ کو زیادہ رقم ملے۔ اور قمار اور جوا اس طرح ہے کہ یہ جو پارٹیسپینٹ اور شرکاء ہوتے ہیں، ان کو جو زیادہ رقم ملے گی وہ اس بات پر ہے کہ اگر ان کا نقصان اور خسارہ ہو جائے تو پھر اس کو رقم ملے گی۔ تو اگر نقصان اور خسارہ ہو جاتا ہے تو ان کو ان کے دیے ہوئے رقم سے زیادہ رقم ملے گی، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر سارا رقم ان کا چلا جائے گا۔ اسی کو قمار اور جوا کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ کا پورا دیا ہوا ڈوب جائے گا اور یا اس کے بدلے میں آپ کو اس سے زیادہ ملے گا۔ اس انشورنس کی اور اس کا جو طریقہ کار ہے بیمہ پالیسی وغیرہ کی، عالمی منڈی کے اندر اور بین الاقوامی جو مارکیٹیں ہیں اس میں اس کی بہت زیادہ ضرورت آتی ہے۔ جو لوگ بین الاقوامی سطح پر کاروبار کرتے ہیں تو ان کو جو ہے اس کی بہت ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ہمارے جید علماء کرام، بعض جو جید علماء کرام ہیں، انہوں نے وقت کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کے متبادل کے طور پر تکافل کو پیش کیا ہے۔ اور اس انشورنس کے اندر جو دو خرابیاں ہیں، تو ان حضرات نے ان دو خرابیوں پر غور کر کے وہ خرابی ہٹائی ہے، اور ایسے ایک سسٹم اور ایک نظام متعارف کرایا ہے جس کے اندر چند لوگ ماہانہ بنیاد پر ایک متعین رقم جمع کراتے ہیں، اور یہ رقم رضاکارانہ طور پر جمع کراتے ہیں، وقف اور چندے کے نام سے یہ جمع کراتے ہیں، اور پھر ان میں رضاکارانہ اور امداد کے طور پر جو ہے وہ ایک دوسرے کی، اگر کسی کی کوئی ناگہانی کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی موت واقع ہو جاتی ہے، یا اس کے کاروبار کو خسارہ ہو جاتا ہے، کوئی ناگہانی خسارہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں سارے شرکاء کا جو رقم ہے ان میں سے ایک رقم، متعین رقم ان کو دی جاتی ہے۔ تو تکافل کے اندر جو انشورنس کے اندر جو خرابیاتی تکافل میں اس کے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ اس طور پر کہ تکافل میں جو شرکاء رقم جمع کراتے ہیں وہ اس رقم کے پھر وہ ملکیت ان کی نہیں رہتی ہے، یعنی وہ جو تکافل کی جو کمپنی ہوتی ہے اس کا وقف کمپنی ہوتی ہے، وقف کے نام سے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کسی ایک شریک کے، پارٹیسپینٹ کے ناگہانی آفت یا کی صورت میں اس کی تعاون کی جاتی ہے، اس کی امداد کی جاتی ہے۔ تو بہرحال تکافل کو بعض حضرات نے جو ہے پیش کیا ہے، اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ انشورنس کے اندر جو خرابیاں ہو وہ دور ہو، اور اس طرح سے ایک کاروباری سلسلہ اور بین الاقوامی عالمی کاروباری جو سلسلہ ہو اس میں کوئی رکاوٹ بھی پیش نہ آئے۔ تو اس لیے تکافل کو بعض حضرات نے جائز قرار دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کیا کرے، تو عوام کے لیے مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے،
ایک راستہ تو یہ ہے ان کے لیے کہ وہ عام طور پر جن علماء سے اپنے کاروباری یا اپنے دیگر جو زندگی کے شرعی مسائل ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں، تو وہ حضرات جو ہیں اپنے انہی علماء اور مفتیان کرام کے فتوے پر، انہی کے قول پر عمل کریں۔ اگر وہ ان کو جائز کہتا ہے تو پھر ان کے لیے تکافل جائز ہے، اور اگر وہ ان کا نظریہ اس کے عدم جواز کا ہے، ناجائز ہونے کا ہے، تو اس کے قول پر عمل کرتے ہوئے وہ اس کو ناجائز سمجھے اور تکافل سے دور رہیں۔ اور جو حضرات جو ہیں کاروباری حضرات، وہ ایسے علماء کرام سے رابطے میں ہوتے ہیں، ان سے اپنی باہمی جو شرعی مسائل پوچھتے ہیں کہ وہ علماء اور مفتیان کرام تکافل کو جائز سمجھتے ہو، تو اس صورت میں اس عام بندے کے لیے تکافل کے اندر جو ہے نا حصہ لینا یہ جائز ہوگا۔ اس کے علاوہ جن حضرات کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ تکافل یا انشورنس کے بغیر کچھ اس کا کام نہیں چل سکتا ہے، تو ایسے حضرات کے لیے بھی اس کی گنجائش ہے کہ وہ تکافل میں حصہ لے لیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔